رکھتے ہیں، چونکہ اس وقت ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح لانگ مارچ کے بعد جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، پہلے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی حکومت کو کافی عمران خان کی جانب سے تھریٹ تھا، لیکن اس کے بعد جب لانگ مارچ اچانک ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن چلتے چلتے ایک اور اعلان بھی عمران خان کر کے چلے گئے، اس میں اسمبلیوں سے استعفوں کا جو آپشن رکھا، اس کے بعد کیا لائے عمل ہے وفاقی حکومت کو، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں وقت دینے کا، چونکہ اس وقت تو سب سے بڑا جو اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے اس ملک میں، وہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے، چونکہ ایک بڑی عام تعیناتی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی تو ہو گئی، وہ معاملہ تو حل ہوا، اب چونکہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، عمران خان اپنی جو صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے وفاقی حکومت نے کل بھی آپ کا چونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کے علاوہ اسمبلی زرداری سے آپ کے وفد کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے کیا اسٹریٹجی اس کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے کیا؟ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی یا کہ پھر انتظار کیا جائے گا کہ عمران خان اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ المیہ ہے ہماری قوم کا کہ جو قومی ایشوز نہیں ہوتے ان کو ہم قومی ایشوز بنا لیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ صرف اپنے سیاسی مفادات پہ فوکس رکھتے ہیں، انہیں نہ ہی ملک کی معیشت، نہ ہی ملک کے جو مفادات ہیں، نہ ہی سیلاب کی اگر صورتحال ہو، اگر لوگ ایک آفت کا شکار ہوں، کسی چیز کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا ایشو میڈیا پہ یا ایک سیاسی جماعت نے اس کو بنایا۔ آرمی چیف کی جو تعیناتی تھی ایک آئینی عمل تھا، اور وہ وزیر اعظم کے پاس اس کا اختیار تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے مشاورت کے بعد جو میرٹ پہ ان کی سوچ کے مطابق بہتر بنتا تھا وہ فیصلہ کیا، ادارے نے بھی اپریشیٹ کیا، عوام نے بھی کیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو نہیں تھا۔ ہاں، اگر کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کا چیف لگے، اداروں کے سربراہ ان کے مرضی کے ہوں، تو یہ ان کے ذاتی مفاد کی بات ہوگی، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ اب بھی جب وہ پچھلے 6 ماہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر دیں گے، اور بہت سے بیرونی ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور بڑی تھریٹس تھی پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے، کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور دیکھیں یہ آج جو معاشی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں، بجائے یہ کہ وہ قوم کو جواب دیں کہ پچھلے 3 سال 8 مہینوں میں ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے معیشت کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے لیے ان کا کیا ویژن تھا اور اس پہ کیا عمل درآمد کیا ہے۔ بجائے یہ آ کے پارلیمنٹ میں بات کرتے، انہوں نے بڑی، میں معذرت سے کہوں گا کہ بڑی کمظرفی کا مظاہرہ کیا۔ 3 سال 8 مہینے تک جب اس پارلیمنٹ میں وہ ملک کے وزیر اعظم تھے تو یہ سپریم تھی، جب یہی ادارے سپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت جو چیف تھے وہ بہترین چیف تھے، اور ان کے لیے مختلف اعزازات وہ الفاظ سے ان کو نوازتے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب بڑے عرصے کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک مطالبہ تھا کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے چاہیے، اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے اور اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ایک ادارے کے سربراہ نے ایڈمٹ کیا کہ اس سے پہلے ہم نے مداخلت کی اور اب نہیں کر رہے اور ہمیں زبردستی اس میں انوالو کیا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی یہ کہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے پہلے کی طرح، تو اب اس طرح اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص کتنی دیر تک اپنے ووٹر کو، اپنے جو سپورٹ کرنے والے ہیں یا اپنی جماعت کو ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے جھوٹ سے کام لے گا یا بیساکھیوں کی سپورٹ سے سیاست پاکستان کے اندر کرے گا، وہ ایک نہ ایک دن اس کا پردہ چاک ہونا ہے۔ اب ان کے پاس جو دعوے عدم اعتماد کے بعد عمران خان اور اس کے جو جماعت کے لیڈران کرتے رہے، اب ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں۔ ان کا خیال تھا اور انہوں نے پوری سازش کی، جو بڑی بدقسمتی کی بات، اور میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پہ غداری کے مقدمے چلنے چاہیے کہ جب IMF کی قسط کا معاملہ تھا تو انہوں نے اپنی 2 حکومتوں کے فائنانس منسٹرز کو، جو ان کے سابقہ وزیر خزانہ نے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی، جو ہدایات جاری کی، وہ تو قومی مفاد کے خلاف ایک کردار تھا، تو اس پہ تو غداری کا مقدمہ بھی ان لوگوں پہ چلنا چاہیے۔ تو ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ عدم اعتماد کے بعد
پاکستان کے اندر سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں، کیا یہ لوگ اس ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو محب وطن قیادت کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ عوام کی جان و مال کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ خود غرض لوگ ہیں، صرف اقتدار اور اپنے مفادات کا ان کو صرف فکر ہے، اور انہوں نے جو لوٹ مار یا جو کرپشن جو ملک میں اس نظام کی تباہی کی ہے، اس بدترین ان کی جو کارکردگی ہے اس کی مثال پچھلے جب ان کو حکومت ملی 71 سالوں میں نہیں ملتی۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، عمران خان فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور عمران خان جیسا کرپٹ اور کریکٹر لیس آدمی جو ہے ہم نے کبھی بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کی صف میں نہیں دیکھا۔ اب اسپیس سیونگ جب یہ ناکام ہو چکے، یہ حکومت ہٹانے میں ناکام ہو چکے، ان کا خیال تھا کہ ہم لوگوں کے چھتے اور زبردستی آ کے قبضہ کر لیں گے، اس میں بھی جب ان کو ناکامی ہوئی تو اب ہم سے استعفیٰ لینے آئے تھے اور اپنے استعفے دینے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ میں آج پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے اور نہ یہ استعفے دیں۔ یہ صرف فیس سیونگ تھی، ایک جھوٹا شخص جس نے پاکستان کی قوم کو جھوٹ پہ لگا دیا اور اپنے منشور اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی امریکہ کے خلاف باتیں کی اور پھر ان کی منتیں شروع کر دیں، کبھی انہوں نے اداروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیکن بڑی واضح مثال ہے کہ فیبری تک عمران خان کی حکومت کو بیساکھیوں نے سپورٹ کیا، جس کو آرمی چیف نے ایڈمٹ کیا، اور جو ہی بیساکھیاں ہٹی عمران خان اپنی اہلیت پہ تینوں صوبوں میں اس کی حکومت ہونے کے باوجود اپنی وفاقی حکومت قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کی نیلی کیا، یہ دیکھیں وہ بیساکھیوں پہ آئے تھے، یہ ثابت ہوا، اور بیساکھیاں جب ہٹیں تو اس کی 1 مہینہ بھی حکومت قائم نہیں رکھ سکا، اور وہ اتحادی جو 3 سال 8 ماہ اس کے ساتھ، سب سے پہلے انہوں نے اس کو چھوڑا۔ یہ تو اگر عدالتوں کے فیصلوں پہ اعتراض ہے ہمیں کہ ایک جیسے سرکمسٹانسز میں 2 مختلف فیصلے آپ اس کے گواہ ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب پاکستانی قوم کو مستقبل کی قیادت کو چننے کے لیے ملوز خاطر رکھنی ہوں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اعلان تو کر دیا لیکن اپنی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل نہیں کرے گا۔ جو تحلیل تحلیل کر دی جاتی ہیں تو آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کیا ضمنی الیکشنز ہوں گے یا قبل از وقت الیکشنز میں آپ جائیں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ آج اس کے اعلان کے بعد کتنا دن ہے، جو اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے پہلے یہ کام کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ تو کہہ رہے تھے 24 گھنٹے کے اندر ہم کریں گے، تو آج وہ جمعہ ہفتے کا، اور جتنا سچ فواد چودھری کہتا ہے وہ پاکستان کا ہر بندہ اس کا گواہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے الائنس اور خیبر پختونخوا کے اندر ان کی اپنی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ اس فیصلے پہ متفق ہے۔ اچھا، اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ موسٹلی جو وہاں کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے اس میں۔ جی، میں نے بڑے واضح کہا ہے کہ ان کی اپنی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ان میں شدید اختلاف ہے۔ اچھا، وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران صوبائی اسمبلی پنجاب کے ہمارے ساتھ رابطے میں، چونکہ آصف علی زرداری سے بھی کل آپ کے کچھ رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، کیا ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پنجاب میں توڑ جوڑ کریں اور ایک مرتبہ پھر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرا کے حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنائیں؟ دیکھیں، جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ جب ایک پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ کو بالکل مقدم نہیں سمجھتا، آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ علحدہ ہوں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے۔ مجھے تو یہ بالکل بڑے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی جماعت کے اندر گروپس ہیں وہ اکثریت میں اس فیصلے کی نفی کریں گے، اور بہت جلد آپ دیکھیں۔ اچھا، پرویز الہی کے متعلق تو یہ چونکہ میڈیا پہ پہلے خبریں چلی تھی کہ شاید وہ اپنی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حق میں نہیں ہیں، تاہم بعد میں انہوں نے میڈیا پر آ کر اس بات کا یہ بیان بھی دیا کہ عمران خان کے لیے میں تو اسمبلیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا، تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ 15 دن بھی نہیں چل سکے گی۔ کیا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ نے بنا رکھی ہے؟ اگر بالفرض اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آپ لانے میں ناکام رہے، تحلیل ہوگی، پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، تو اس کے چونکہ الیکشن کمیشن کا تو عمران خان کے اعلان کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی ایک آ گیا تھا، بیان سامنے آ گیا تھا کہ اگر
اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو پھر ضمنی الیکشنز ہو جائیں گے. تو ایک طرح کی کیا عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت نہیں ملی کہ الیکشن کمیشن کے مدعو بار بار کہہ رہے ہیں کہ باعث ہے، آلدو کہ آپ کی وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا، الیکشن کمیشن نے پہلے ہی بیان جاری کر دیا تھا. دیکھیں آئینی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی اگر عمران خان کی ساری جو اسٹرینتھ ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ اتنی حیثیت پرسنٹیج نہیں رکھتی کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ اس پہ الیکشن کروائے. پھر حکومت فیصلہ کرے گی. الیکشن کمیشن کو اگر 8 ماہ اسمبلیوں کے ہیں تو پھر وہ پابند ہے کہ ری الیکشن کرانے کی. نمبر 1. نمبر 2, اگر کنسنسس ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے اپنے جو الیکٹڈ ممبران اسمبلی ہیں، اگر وہ سب کے سب اس چیز پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ وہ استعفے دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یا اگر چیف منسٹرز ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ فیصلے کی نوبت پہنچے گی. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی. یہ پولیٹیکلی فیس سیونگ کر رہے ہیں، نہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، نہ ہی ان کے ممبران متفق ہیں. اور جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ بڑے گروپس، وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سوچ رکھنے والے ہیں وہ جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی پہ یہ کہاں کا نظام ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو اسمبلیاں چلائیں اور جب آپ حکومت سے ہٹ جائیں تو آپ نظام کو درم برم کر دیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ہوگا نہیں. لیکن پھر بھی ہم نے پوری اپنی مشاورت کر لی ہے. ہم نے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مشاورت بھی مکمل انشاءاللہ تعالیٰ کر رہی ہے. اور جو ہی ان کی کوئی پولیٹیکل موو سامنے آئے گی اس سے پہلے اپوزیشن جو ہماری اسٹریٹجی اس پہ عمل درآمد انشاءاللہ تعالیٰ شروع. جاوید بھائی صاحب، پی ٹی آئی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہی کہ حالیہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 75% کامیابی جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی، تو شاید اس معاملے کو، اس الیکشنز کو ڈیلے اس لیے کرنا چاہ رہی ہے وفاقی حکومت تاکہ وہ ٹائم گین کر کے کچھ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اسے بڑھا سکیں. چونکہ حالیہ جو الیکشنز میں اس میں تو 75% پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی. وہ الٹیمیٹلی ایشوز تو یہ تھے کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اور بالکل ضمنی الیکشنوں میں دیکھیں صرف ایک تحریک انصاف نے الیکشن کمپین چلائی. اپوزیشن کی ساری جماعتیں، پی ڈی ایم کبھی ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر انہوں نے الیکشن میں اس طرح حصہ لیا نہیں. اگر اس کو جواز بنایا جائے تو وہ تو جب ضمنی الیکشن پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی 10 ہوئے تھے تو 8 ہم جیتے تھے، 9 ہم جیتے تھے، اور آج 7 جیتی ہے 10 میں سے پی ٹی آئی. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو جواز بنا کے تو مستقبل کے فیصلے کیے جائیں. آج بھی عمران خان کو جو مینڈیٹ 2018 میں ملا ہے اس سے 30% اپوزیشن اس کے خلاف ملا ہے، قوم نے مینڈیٹ دی ہے. یہ آج بھی ان کے پاس باوجود اس کے 3 صوبوں میں حکومت اور مرکز میں حکومت ہے. جو آپ 2018 کے الیکشنز کے ریزلٹس ہیں وہ اگر دیکھیں تو وہ 1,65,60,00,000 ان کو ووٹ ملا ہے اور 2,29 یا 35 لاکھ ان کے خلاف پڑا ہے. دوسرا یہ بھی ہے تو یہ آج جتنی اپوزیشن خود الیکشن میں ہے، اگر اس کے کینڈیڈیٹ آئیں گے تو اس کی نسبت کمزور ثابت ہوں گے. ان الیکشنوں کا کوئی نہ کسی حکومت کے بننے کا کوئی ایفیکٹ تھا، نہ ٹوٹنے کا کوئی ایفیکٹ تھا، نہ ہی اتنا سیریسلی ہم نے لیا تھا. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ الیکشن کمیشن شاید یہ الیکشن ڈیلے بھی کر دیں. ڈیلے بھی کر، سیلاب کی وجہ سے حکومت ساری اتحادی ساری جماعتیں سیلاب کی تباہ کاریوں میں اپنے مشکل میں جو لوگ گرے تھے ان کی مدد کے لیے برسر پیکار تھے. یہ تو صرف ایک شخص جہاں ملک میں 1750 لوگ اب شہید ہوئے ہوں، سیلاب کی وجہ سے شہید ہوئے ہوں، 3,30,40,00,000 لوگ 40 دن 20 راتیں اور 20 دن اپنے گھروں سے باہر رہے ہوں. وہاں اگر ایک شخص صرف سیاست کر رہا ہو تو اس کے لیے تو ون وے فری ہینڈ تھا. اچھا، گورنر راج کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے، اس بارے میں بھی غور کیا جائے؟ یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ کسی جمہوری الیکٹڈ اسمبلی کو فوری طور پہ گورنر راج کے ذریعے اس کی آئینی حیثیت کو یا اس کے فنکشن کو روکا جائے. میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں. جب یہ ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اس وقت ہم نے ایک مت عملی بنائی ہے، اس کے مطابق ان کو کاؤنٹر انشاءاللہ کیا جائے.
اچھا پرزاد جاوید بھائی صاحب، ایک چونکہ خبریں عموماً اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ رسک جو بڑھتا جا رہا ہے، مفتاح اسماعیل نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک جو ہے، جو موجودہ پالیسیز اگر IMF کے معاہدوں کے مطابق اگر اسے ہم نے فالو نہ کیا تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، ایک قومی روزنامے میں انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا. کل چونکہ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر اس ملک پہ نہ آ سکی تو اس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پر آئیں. تو کیا آپ بطور وزیر پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف کو یہ دعوت دیں گے کہ دوبارہ اسمبلیوں میں آئیں، مل بیٹھ کر اس معاملے کا، چونکہ اس وقت ملک کو جو معاشی صورتحال درپیش ہے اس کا کچھ ازالہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم نے بار بار ان کو دعوت دی کہ آپ یہ جتھوں کے ذریعے جمہوری نظام کو سبوٹاج کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ پارلیمنٹ میں آئیں، آپ سیاسی قیادت سے آ کے سیاسی بات چیت کریں. اگر آپ نے کوئی بھی سیاسی حل ڈھونڈنا ہے، جب ایک جماعت نے یہ طے کر لیا ہو، اس کی لیڈرشپ نے بار بار یہ اناؤنس بھی کیا ہو کہ ہم سری لنکا جیسے حالات پاکستان میں پیدا کر دیں گے، اور یہ جو کچھ ہم نے پچھلے 4 سالوں میں کر دیا ہے، یہ حکومت کیا اگلے 5 سال بھی لے لے تو ان معاشی حالات سے، کرائسس سے نہیں نکال سکے گی. تو یہ ان کی دعوے ہیں. مجھے اللہ کی ذات پہ پورے کامل یقین ہے اگر ہم اس وقت عدم اعتماد کے بعد فوراً الیکشن کروا دیتے تو ہم 2/3 میجارٹی میں ہوتے. لیکن قومی مفاد کو سامنے رکھا، کیونکہ IMF کی جو قسط تھی یا اس کی مینجمنٹ تھی وہ نگران سیٹ اپ سے نیگوشیشن کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھی. تو پھر بڑا مشکل یہ فیصلہ تھا. تو ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں. ہاں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں بالکل معاشی طور پہ کرائسس کا سامنا ہے. انویسٹرز جو ہیں وہ نہیں آ رہے، جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے بڑی انسرٹینٹی ہے. آج بھی جو ڈالر کی سچویشن ہے، فلیکچویشن ہے، وہ بہت سی چیزوں پہ بڑا بری طرح افیکٹ کر رہی ہے. تو اس سب کا ذمہ دار وہ ہے. اس کے باوجود تمام ادائیگیاں، تمام جو ہم نے مالیاتی اداروں سے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں جو پچھلی حکومت کے تھے، ان سب کا جو ٹائم ٹیبل ہے، جو شیڈول آف پیمنٹس ہیں وہ بر وقت ہیں. کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور اس وقت جو ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو مزید غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اچھا، کل کی پریس کانفرنس جو وزیر خزانہ کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو 2 دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس حوالے سے بڑا واضح کیا تھا کہ کسی حوالے سے بھی پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں انشاءاللہ فیبری اور مارچ میں معاشی طور پہ بہتر خبریں ملیں گی انشاءاللہ. اچھا، سکوک بانڈز کی ادائیگی کی جانی ہے $1 ارب کی 5 کا اس وقت جو کہ موجودہ آپ کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر جو مسلسل ان میں گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. دوسری جانب کچھ غیر ملکی جو ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز جو 81% تک بڑھ گئے ہیں. ان خبروں میں کس حد تک صداقت؟ ان خبروں میں 100% صداقت نہیں. 10-20% آپ کہہ سکتے ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. باقی ایسی کوئی صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس سے یہ نتیجہ ہمیں رزلٹس نظر آ رہے ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. 2 دن پہلے کی جو پریس کانفرنس ہے، کل کراچی میں بات چیت کی تھی، اس میں بڑا واضح طور پہ ساری چیزیں فائنانس منسٹر نے واضح کی تھیں. اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ اوور ڈرافٹنگ کر رہی ہے. صوبوں کو بھی ساتھ چلانے کی صلاحیت اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اچھا، یہ بتائیے گا، چونکہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی جو سینیٹر ہیں انہیں گرفتار کیا گیا. بظاہر تو اس کے ذمہ دار وہ ٹھہرا رہے ہیں، حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں کہ جس طرح کے انسانی حقوق کی الزام لگایا جا رہا ہے موجودہ حکومت پر کہ گزشتہ 8 ماہ میں بدترین جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیشنز کے لیے، ایک سینیٹر کے لیے اس طرح اٹھائے جانا اور ایک ہی ٹائپ کے تقریباً 32 سے زائد مقدمات درج کرنا، یہ سیاسی طور پر اس چیز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے اس کو کنڈیمڈ بھی کیا جو اعظم خان سواتی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں کہا. لیکن پھر پارلیمنٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی بنی، 8
دفعہ ان کو بلایا گیا، وہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئے. حقائق ٹوٹلی مختلف ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس سے. تو ان کی اپنا جو کیس ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہے. وہ دیکھیں اب اداروں کی اگر توہین کریں گے آپ، اپنے لوگوں کو غداری پہ یا اداروں کے سامنے کھڑے کرنے کی سازش کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا بڑا تعلق ہے، انہوں نے اپنی توہین خود کی ہے، اور جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، ابھی یہ آخری جو ان کا جلسہ ہوا ہے، جو شہباز گل نے زبان استعمال کی ہے، جو اداروں کے خلاف باتیں کی ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ سیاسی لیڈرشپ نے اپنے اداروں کے خلاف. یہ تو دشمن، اور یہ ساری چیزیں انڈیا کی میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کی قیادت، جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، آج اس کی قیادت اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. پوری دنیا کو وہ اس میں لابنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو وہ سیاسی حکومت ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور آرمی کا آرڈر اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اعظم سواتی نے جو زبان استعمال کی، اگر سارے لوگ اپنے قومی دفاعی اداروں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ ادارے ملکی سلامتی کے لیے کام کریں گے کہ پاکستان میں اپنے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے لڑائی کریں گے؟ اچھا، عمران خان کہہ رہے ہیں انڈیویجول کے خلاف ہے، وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے. اداروں کی بالادستی وہ چاہتا تھا، کل بھی آج بھی چاہ رہا ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں جن شخصیات کے متعلق بات کر رہا ہوں تو اس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ میں پروف بھی دینے کو تیار ہوں. ہر ہفتے میں عمران خان کا سٹانس بدلتا ہے. پہلے وہ اس ادارے کو جانوروں کا ادارہ کہہ رہا تھا، پھر آج تک کسی اسپیسیفک ایک بندے کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے ادارے کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے تو بڑی توہین امیز لہجہ اختیار کیا. اب بھی یہ فواد چودھری صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب، شہباز گل صاحب، وہ قابل مذمت ہے. اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی قیادت نے اعتراضات ضرور کیے ہیں، لیکن اس طرح سے لمٹ کراس نہیں. جو حملہ ہوا وزیر آباد میں، عمران خان پر حملہ ہوا، عمران خان یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایک ایسا سسٹم کہ جس میں ایک ایکس پرائم منسٹر اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر کا اندراج نہ کروا سکے. اس کا سیکنڈری پارٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جن 3 ناموں کا ذکر کر رہا ہوں باقاعدہ اس کی تحقیقات ہوں، اگر وہ اس میں ثابت نہ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایف آئی آر کا تو اندراج ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایک ایکس پرائم منسٹر اگر اپنے اوپر ہونے والے حملے کی کوئی دیکھیں، یہ ساری سیاسی باتیں. عمران خان کو جو واقعہ ہوا ہے، پولیس کی وہ ذمہ داری تھی فوراً وقوع کے وقت وہ ایف آئی آر درج کرتی. اس پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کی ذمہ داری تھی، صوبائی حکومت ان کی تھی، وہاں ہولڈ ان کا تھا، سیکیورٹی ان کی تھی. تو وہ ان کو اپنی اگر حکومت سے گلہ ہے، پرویز الہی کا گلہ ہے، تو پرویز الہی کی حکومت نے ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی؟ اور دوسری یہ تو اس پولیس اسٹیشن کے ایک ایس ایچ او کی ذمہ داری تھی جس کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے. اس کو سیاسی ایک ایشو بنانا میں نہیں سمجھتا. پھر اگر ہم یہاں میں بیٹھ کے آج امریکہ کے صدر پہ دعوے داری کر دوں کہ جی امریکہ کا صدر اس حادثے میں میرا فریق ہے اور اس نے یہ حملہ کروایا، کیا آپ امریکہ کے صدر کے خلاف حقائق اور جو وقوع ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ عمران خان کے دعوے اس سے پہلے نہ درست ثابت ہوئے ہیں، نہ حقیقت پہ مبنی تھے، اور نہ ہمیں اب لگ رہا وہ ساری قوم کو مروا دے گا اپنے اقتدار کی ہوس میں. تو اس کو تو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. وہاں تو جو ایک انسانی جان ضائع ہوئی، شہید ہوا ایک شخص، کس کی فائرنگ اس سے ہوا سب کو پتہ ہے، اس کو پوچھا تک نہیں گیا. اس کے بچے، بڑا ترس آ رہا تھا جب وہ منظر ہم دیکھ رہے تھے، اس کے بچے اپنے باپ کو بلا رہے تھے، اور یہ جس طرح آج تک ہم نے اس کا زخم نہیں دیکھا. آج تک کسی سرکاری ہاسپٹل میں، شکر ہے اللہ کا کہ وہ جو حملہ آور ہے اس کی جو ایم تھی وہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف نہیں گئی، تو یہ ملک تو بڑے حادثے کا متحمل ہو جاتا. یہ لوگ تو آگ لگاتے، یہ تو تباہی کر دیتے اس ملک کی. تو یہ بنیادی طور پہ بالکل غلط سٹانس تھا. عمران خان اس کو بھی سیاسی ایشو بنا رہا تھا. اس میں دیکھیں یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جس طرح ایک انسیڈنٹ ہوا ان کے لانگ مارچ کے دوران، ایک نجی ٹی وی چینل کی رپورٹر وہاں پر جاں بحق ہوئی، تو یہ کہا گیا کہ کچھ مسلم لیگ نون کے سینئر علماؤں کی جانب سے ان کی فیملی کو اپروچ کیا گیا
کہ آپ عمران خان کے خلاف مقدمے کا اندراج کرائیں. تو یہ چیزیں دونوں طرف نہ یہ بڑی غلط بات ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. نہ کیا ہے نہ ہم اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں اس کے لانگ مارچ میں 4 لوگ شہید ہو چکے اور اس پہ بھی یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے, شکر اللہ کا کہ اس کی جان بچ گئی ہے. لیکن وہ اس کو بھی چاہیے اپنا قبلہ درست کرے. اگر جمہوری نظام میں اب پہ یقین وہ کرتے ہیں, آئین کی بالادستی پہ یقین کرتے ہیں, تو پھر سیاسی بیہیویئر کے ساتھ ان کو آنا پڑے. یہ نہیں ہے کہ یہ سیاست کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس کی مرضی کے مطابق. ہر چیز کو عمران خان نے متنازع بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ جھوٹ بولنے کا, وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا. دیکھیں ابھی تک الیکشن کمیشن میں جو ان کا کیس ہے, فارن فنڈنگ کیس, اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن عمران خان کی طرف سے نہیں. آج فرق اکاؤنٹس ہیں, ٹرانزیکشن موجود ہیں, ان کے فیملی ممبرز کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن موجود ہیں, اس کے اپنے دوستوں کے اکاؤنٹس میں ان اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن موجود ہیں. وہاں پہ پاکستان کے دشمنوں کے ڈونیشنز ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں. ہمیں کسی حوالے سے اس نے عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تمام کا آڈٹ کیا جائے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرق حبیب نے ایک متفرق درخواست بھی دائر کی ہے کہ فوری طور پر یہ زیر سماعت جو اس کی باقی کسی سیاسی جماعت نے لوگوں کو اس طرح لوٹا نہیں ہے. زکوٰۃ اور یہ چیریٹی کے پیسے جو لے کے وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹوں میں شفٹ ہوئے, اس کی مثال باقی پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس میں نہیں ملتی. اچھا, پی ٹی آئی کے ساتھ اس شرط پر آپ کے مذاکرات آپ کیا کرنے کو تیار ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی, ای وی ایم مشین, اور اس کے علاوہ جو قبل از وقت الیکشنز پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر ان تمام مسئلوں پر اگر بات کرنا چاہیں تو ہم پارلیمنٹ میں آنے کو تیار ہیں, بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں, تو کیا وفاقی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ کیا عمران خان جب حکومت میں تھا تو اس نے یہ رویہ اپنی اپوزیشن سے رکھا؟ جب قومی سلامتی کا ایشو تھا, انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, اس وقت نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو اپوزیشن نے تو ڈے فرسٹ سے اسے کہا کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل نکالنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان اس شرط پہ آئے کہ اس کا گھر کا کوئی بندہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیں, اس کی مرضی کا اگر چیف آف آرمی سٹاف لگا دیں تو شاید اس پہ بات نہ ہو سکے. اچھا مرزا جاوید صاحب, چونکہ آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے, آپ نے یقیناً اجلاس میں جانا ہے, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال, مجموعی معاشی صورتحال ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت جو مہنگائی کی شرح روز روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تقریباً یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 14% سے 47% پر چلی گئی ہے. اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, $76.74 پر بیرل اس وقت فروخت ہو رہی ہے, لیکن اس کا براہ راست عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ کی چونکہ پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ تھا جس وقت سابق حکومت تھی عمران خان کی, تو آپ اس وقت اپوزیشن میں تھے, آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر عوام کو ریلیف دیں گے. بظاہر اس طرح کا کوئی ریلیف عوام کو ملا نہیں, مہنگائی روز روز بڑھتی جا رہی ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے براہ راست جو افیکٹ پڑے گا مسلم لیگ نون پر کیا نہیں پڑے گا, کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے وہ تو تقریباً 12-13 جماعتوں کی جو مشترکہ حکومت ہے نا, لیف جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام ملبہ جو پڑے گا مہنگائی کا, مشکل فیصلوں کا, وہ مسلم لیگ نون پر اگلے الیکشنز میں پڑ سکتا ہے. دیکھیں بنیادی چیزیں, جب ہم نے حکومت لی تو صرف فوڈ انفلیشن 24% تھی, جب ہم سے حکومت کی 3% تھی, تو یہ 19% کا اضافہ 4 سالوں میں ہوا. آج جو مہنگائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کی 2 بنیادی وجہ, ایک وہ IMF سے معاہدے ہیں جو عمران خان کی حکومت نے کیے, اور دوسرا ان کی معاشی پالیسیوں کے رزلٹس ہیں جو اب بھگت رہی ہے پوری کو. فار ٹائم بینگ یہ ہمارے گلے پڑا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم سیٹل کریں گے, اور ان کی جو ذمہ دار ہیں قوم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ پوچھے گی. ہم بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ 2 وجوہات ہیں مہنگائی کی جس وقت وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی, وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. جب آپ کی LC کھلتی ہے, جس دن آپ کروڈ آئل یا پیٹرولیم آپ پروڈکٹس خریدتے ہیں, LC کھلنے سے لے کے ڈیلیورنس تک ایک طریقہ کار ہے جس پہ ریٹ کا تعین وغیرہ کرتی ہے. اب ہماری جب سے حکومت آئی ہے ہم نے جو ایکسپینس آیا ہے اس کے مطابق ہی قیمتیں رکھی ہیں. اس وقت بھی اگر اس میں ہم سپیس رکھتے
تو یہ میڈیا اور یہ جو ایکسپرٹس ہیں جو اس حوالے سے ان کو پوری معلومات ہوتی ہے وہ فوراً حکومت کو ننگا کر کے رکھتے ہیں. یہ تو صرف سیاسی مخالفین ہیں. یہ کروڈ آئل کی قیمتیں 3 ماہ بعد جو امپلیمنٹ ہوتی ہیں ملک کے اندر. اچھا، اعظم تارڑ کا اپنے استعفیٰ جو وفاقی وزیر قانون ہے، چونکہ لاہور میں ایک عاصمہ جہانگیر ریفرنس ہوا تھا، ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پر جس طرح کی حکومت فوج کے خلاف نعرہ بازی کی گئی، اس کے بعد مبینہ طور پر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا. لیکن کل ایک وقت ان کے گھر گیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. کیا وجہ ہے کہ اچانک ان کو دوبارہ سے ریسٹور کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیاسی فیصلے ہیں، مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں. اور اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا، انہوں نے خود استعفیٰ دیا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے منظور نہیں کیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتیں اپنے جو اہداف ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اوقات میں وہ فیصلے کرتی ہیں. پچھلی ہماری جب حکومت تھی تو پرویز رشید جیسے اہم ہمارے لیڈر تھے، ان سے بھی وزارت لی گئی. مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب، مشاہد اللہ صاحب سے بھی. تو یہ فیصلے وقت کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے سیاسی ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو گنجائش دینی ہے تو وہاں گنجائش بھی دینی چاہیے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لا منسٹر قبل از وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں یا اپنے وقت پر ہوں؟ میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی معاشی جو پوزیشن ہے اس کو مزید سٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو اس وقت امید ہے پاکستان کے دوست ممالک وہ پاکستان کی مدد کریں گے، اور ہم IMF کے جو چنگل سے شاید اس قوم کو نجات دلا دیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پہ الیکشن. میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، سنا تھا دسمبر میں. جی آ رہے ہیں جلد واپس آ رہے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرزا جاوید وائس صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ضرورت اس امن کی ہے کہ موجودہ ملک کی معاشی صورتحال سے نمبردار ہونے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کی طرف آنا چاہیے. اور اس وقت عمران خان کو اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے جس کا براہ راست ریلیف جو عوام کو ملے گا، انہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ میں دوبارہ واپس آئیں. یہ تمام جو سیاسی تصفیہ ہے یہ پارلیمنٹ میں مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. کسی لانگ مارچ سے یا کسی احتجاج سے یا کسی دھرنے سے حل نہیں کیا جا سکتا. مارباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.